फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे वफाकी वज़रा बराए ख़जाना और पेट्रोलियम आए थे। मैं समझता हूँ कि वफाक की तरफ से ये एक अच्छा कदम है कि वो सूबों को एतमाद में लें हर मौके पर। उन्होंने जो दो तजावीज़ पेश की थी, उसमें पहला जो 55 रुपये इजाफा था, सूबाई हुकूमत ने उसको यकसर मुस्तरद कर दिया है, ये कहते हुए कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं, वीवीआईपी हैं, वीआईपी हैं या बाकी हैं, उनको अपनी शाखर्चियाँ कम करनी चाहिए, ना कि आवाम पर बोझ डालना चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने, क्योंकि अगर ये हालात मज़ीद संगीन होते गए और ये इंटरनेशनल क्राइसिस मज़ीद बढ़े, तो ये ख़दशा है कि आगे पेट्रोल की और या डीज़ल की किल्लत आ सकती है। तो उसमें हमने कुछ तजावीज़ उधर भी दिए और इंशाअल्लाह ताला रिटर्न फॉर्म में भी हम दे देंगे आज रात तक, क्योंकि सुबह वो फिर डिस्क्लोज़ करेंगे। अभी हम वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, लेकिन उसमें हम बाकायदा पाकिस्तान का साथ देंगे, किसी हुकूमत का नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान हम सब का है और हम पाकिस्तान के साथ हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो वीडियो हमने चलाई वो आप लोगों ने देखी। ये उस वक्त था जब दुनिया वबा के लपेट में थी और ये तमाम सियासी जमातें जो पीडीएम में थी वो सियासत कर रही थी, लेकिन ना हमने कभी कौमी इश्यूज़ पर सियासत की है, नेचुरल डिज़ास्टर पर कभी सियासत नहीं की। पंजाब में सैलाब आया, बहुत तबाही की, लेकिन सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से हमने उनका साथ दिया, बिल्कुल उस पर सियासत नहीं की। कराची में प्लाज़ा आग की लपेट में आया, जिस वजह से भी आया, लेकिन हमने उस पर बिल्कुल सियासत नहीं की। नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स गिरी हुई थी या गिर गई थी, उस पर भी हमने बिल्कुल सियासत नहीं की। लेकिन आज इमरान खान साहब की सेहत वो ख़राब है, और ये हम नहीं कह रहे, ये इनके जो वज़रा हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत ख़राब है और उसको 2 दफ़ा जो है हॉस्पिटल लाया गया है। लेकिन जब हम कहते हैं कि उनको उनके ज़ाती डॉक्टर्स या उनके मर्ज़ी के मुताबिक हॉस्पिटल में लेकर जाया जाए, जो उसका बुनियादी इंसानी और कानूनी हक है, लेकिन वो नहीं माना जा रहा। और हमेशा से जो है ये इन चीज़ों पर सियासत करते हैं, और आज भी हमारा वही मुतालबा है कि इमरान खान साहब की ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में उनके मनपसंद हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया जाए, और ये मुतालबा हमारा इंशाअल्लाह ताला रहेगा। हम समझते हैं कि जो पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये इजाफा किया गया, इसका असर हमारे गरीब आवाम पर होगा, हमारे किसान पर होगा, जो इस हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से हमारे 45% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर के नीचे आ चुके हैं, उन पर होगा। जो तकरीबन 10 से 12 करोड़ लोग बनते हैं, उन पर इसका असर होगा। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा अपने लोगों के लिए तकरीबन 14 से 15 लाख वो लोग जिनके मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए 2200 रुपये
کا اعلان کرتی ہے کہ ان کے لیے جو 55 روپے کا اضافہ پیٹرول میں ہوا ہے وہ صوبائی حکومت ان کے لیے پے کرے گی انشاءاللہ تعالی، اور یہ 2 قسطوں میں ہوگا۔ 1100 روپے ابھی بالکل جلدی ملیں گے اور 1100 روپے تھوڑی دیر بعد ملیں گے، 40 لیٹر کے برابر، جو تقریباً 55 روپے کے حساب سے جو اضافہ ہوا ہے یہ 40 لیٹر تک بنتا ہے۔ یہ انشاءاللہ حکومت خیبر پختونخوا ان کے لیے پے کرے گی۔ دوسرا، جو ہمارے پبلک ٹرانسپورٹ ہیں، BRT چونکہ ڈیزل میں بھی اضافہ ہوا ہے تو BRT کے کرائے میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، وہ حکومت خیبر پختونخوا خود پے کرے گی جو اس پر خرچ آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے باقاعدہ BRT کے لیے 140 بسز کا اعلان کیا ہوا ہے، جس میں تقریباً 52 بسز تیار ہیں۔ اس میں 10 بسز 140 میں 10 بسز پنک بسز ہوں گی جو ہماری بہنوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے ہوں گی، اور ان 10 پنک بسز کا کرایہ بھی باقی بسز سے انشاءاللہ تعالی کم ہوگا، جو خصوصی طور پر ہم اپنی بہنوں کے لیے دیں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈیزل کے اضافے سے ہمارا کسان بھی متاثر ہوگا، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے، تو ہم آگے تھریشرز کا سیزن آنے والا ہے، تو گندم کے تھریشر کا، تو انشاءاللہ تعالی اس پر کام جاری ہے۔ ہم کسانوں کے لیے بھی جلد پیکج کا اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قیمتیں ابھی بڑی ہیں، اس سے بجلی کے بلوں میں بھی اضافہ ہوگا، تو ہم 1,30,000 ہاؤس ہولڈز کا جو اعلان کر چکے ہیں سولرائزیشن کا، اس پر کام تیز ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جون سے پہلے ہم 1,30,000 گھرانوں کو یہ سولرائزیشن پہنچا گئے ہوں گے، اور مرج ایریا کے اس کے علاوہ ہوگا انشاءاللہ۔ جو تجاویز ہم نے وفاقی حکومت کے نمائندوں کو دی ہیں، ہم نے ان کو کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی واحد صوبائی اسمبلی ہے پورے پاکستان میں اور بشمول قومی اسمبلی، کہ ہم نے اپنی تنخواہوں میں 1 روپے کا اضافہ بھی نہیں کیا۔ باقی تمام صوبوں کا اور وفاق کا خیبر پختونخوا کے صوبائی ممبران سے ان کی تنخواہ زیادہ ہے، ہماری کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا۔ ہم نے نئی گاڑیاں خریدنے پر مکمل پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ہم نے انٹرنیشنل ٹریول پر، سرکاری خرچ پر مکمل پابندی لگائی ہوئی ہے۔ حالانکہ ہمارا ہیلی کاپٹر کریش کر چکا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، جب سیلاب آیا تھا تو اس کی جو ریلیف ایکٹیویٹی تھی ان میں وہ حصہ لے رہا تھا، جس میں بدقسمتی سے ہمارے جو کیپٹنز تھے وہ بھی شہید ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عوام کی ریلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کا درد دل میں رکھے ہوئے ہم نے جو ہمیں چاہیے اور ہم لیں گے ہیلی کاپٹر وہ بھی نہیں لیا، لیکن دوسری طرف 2 ہیلی کاپٹر اور 1 جیٹ طیارہ ہونے کے باوجود بھی 12 ارب روپے کے جیٹ طیارے لیے جا رہے ہیں اپنی شاہ خرچیوں کے لیے، لیکن وہ جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان کی عوام پر ڈالنا ہے اور 55 روپے اضافہ کرنا ہے پیٹرول اور ڈیزل میں۔ ایک طرف 5,300 ارب روپے کی کرپشن یہ کرتے ہیں، جو IMF رپورٹ کر رہا ہے کہ 5,300 ارب روپے کی کرپشن یہ کر رہے ہیں، وہ کرپشن کا پیسہ نکال کر عوام کو یہ ریلیف نہیں دے رہے ہیں، لیکن سونے پہ سہاگا 55 روپے کا اضافہ یہ کر رہے ہیں۔ اپنے پروٹوکولز میں 15 20 40 گاڑیاں یہ تو کم نہیں کرتے، شاہ خرچیاں بڑھاتے ہیں، لیکن دوسری طرف عوام کے اوپر یہ 55 روپے کا ایٹم بم
گراتے ہیں. باہر ملکوں میں جب دورے ہوتے ہیں پورا ٹبر لے کر جاتے ہیں, وہ خرچہ یہ کم نہیں کرتے, لیکن دوسری طرف 55 روپے کا ایٹم بم یہ پاکستانی عوام پر گراتے ہیں. ہم بالکل بھی اس کسی پالیسی میں کسی بھی حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے جو براہ راست عوام کو نقصان پہنچائے یا عوام کے مفاد میں نہیں ہو. باقی جو ہم نے کووڈ میں کیا, جو کووڈ میں ریٹس تھے, عالمی وبا تھی, اور اس میں کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے, عمران خان صاحب کی حکومت نے ملک کو سنبھالا تھا, وہ آگے جو ہیں مزمل صاحب کیری آن کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم باقاعدہ ڈیش بورڈ بنا چکے ہیں جو ہمیں انڈیکیشن دے رہا ہے کہ کون سا پیٹرول پمپ پیٹرول دے رہا ہے اور کون سا جو ہے ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے. تو اس کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے, اور خیبر پختونخوا کی حکومت پورے پاکستان میں اس ڈیش بورڈ کو بنانے میں پہلے نمبر پر ہے.